خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینڈل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ کرسمس ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے اور جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہے اس سے متعلق اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ ہم جب تک ان پہ بات کرتے جائیں وقت کا ختم ہو جائے گا مگر بات چیت ختم نہیں ہوتی۔ ہم پاسٹر شرجیل خان صاحب کے شکر گزار ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ رہتے ہیں ہمیشہ کرسمس کے حوالے سے، اور آج ایک سوال جس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح بیت لحم میں کیوں پیدا ہوئے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بات کریں۔ شکریہ سسٹر۔ تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ خداوند یسوع مسیح بیت لحم میں کیوں پیدا ہوئے، یروشلم میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ یروشلم مرکزی شہر تھا اور وہاں پر خدا کی حضوری تھی، ہیکل تھی، مقدس ہیکل جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں وہ تبدیل بھی ہوئی، بعد میں لوگوں نے اسے دوسرے لوگوں نے بھی بنایا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں یہ جو بیت لحم کا کردار ہے یہ مرکزی کردار ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلا اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت تھی۔ میکا کی کتاب 5ویں باب کی دوسری آیت بڑی مشہور ہے کہ اے بیت لحم افراتا، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز کم ترین نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا۔ تو میکا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موجود تھا، اور وہ نبوتاً یہ بات کہتا ہے۔ تو وہ جب یہ بات کہتا ہے تو خدا کے روح کی ہدایت سے کہتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ 500 سال کے بعد اس نبوت کی اہمیت ختم ہو جائے، درست، یا خدا کے کیلنڈر میں سے وہ کوئی اریز کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو خدا کے کیلنڈر میں چیزیں ہیں، خدا کے کیلنڈر میں جو کچھ بھی ہے تمام دنیا کے لیے ہے، پھر اس کے بعد ہر فرد کے لیے ہے کچھ نہ کچھ، اور خاص طور پہ مسیح خداوند کی ذات سے جو پیوستہ چیزیں ہیں ان کی ایک الگ اور جو ہے وہ انوکھی اہمیت ہے۔ وہ مسیانک پروفیسیز کہلاتی، مسیحائی نبوتیں ہیں، اور ان کا ادھر سے ادھر ہو جانا ممکن ہی نہیں۔ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ اس لیے وہ نبوت وقوع پذیر ہونا ضرور ہے۔ اور کیوں ضرور ہے؟ کیونکہ وہ مسیح خداوند سے متعلق ہے۔ تو ہم لوکا کی انجیل مقدس میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے نے جب چرواہوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں، اور داؤد کا شہر وہاں مشہور ہے، اس میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ مسیح خداوند کا ٹائٹل وہاں سٹارٹ کر دیا جاتا، یہ نام بتا دیا جاتا کلیئر کٹ کہ یہ کون ہے، یہ ہستی کون ہے، اور وہ نبوت جو ان کے ذہن میں پہلے سے تھی۔ چرواہے بھی عام لوگ نہیں تھے، ہم اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے ضرور کہ وہ عام چرواہے نہیں تھے، لو کاسٹ ہرگز نہیں تھے۔ صحیح، یہ طبقہ جو ہے معمولی طبقہ نہیں ہے، درست، انتہائی اہمیت کا حامل اور اعلیٰ رتبے کا طبقہ سمجھا جاتا تھا چرواہوں کو بنی اسرائیل قوم میں، کیونکہ وہ چرواہوں کی قوم ہے۔ درست، ابراہیم سب سے بڑا چرواہا ہے اس وجہ سے، تو ہم اس پر پھر کبھی بات کرتے ہیں۔ درست، تو وہ چرواہے جو تھے وہ اس پیغام کو اسپیشلی سنتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ کوئی بھی کام یعنی بے تکا نہیں کرتا۔ یعنی خدا مجھے معاف کرے کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کی ذات کے لیے، خدا جو بھی کام کرتا ہے پری پلانڈ ہوتا ہے اس کا کام، اور اس کے لیے اس کی پہلے سے پلاننگ مکمل اور ناگزیر ہوتی ہے، اور یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے وہ یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ اور چرواہوں کو جب وہ یہ پیغام دیتا ہے فرشتہ، تو انہیں یہ کہتا ہے کہ داؤد کے شہر میں، بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اب داؤد بادشاہ میکا سے بھی 500 سال پیچھے تھا، درست، ٹھیک ہے، یعنی مسیح خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے داؤد بادشاہ تھا، اور وہ بیت لحم کا رہائشی ہے۔ بیت لحم اس کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پر ہی اس کا محل تھا۔ اس نے بعد میں اسے منتقل کیا یروشلم میں، لیکن اس کا گھرانہ، اس کا خاندان، اس کا نسل در نسل وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ وہاں پر کیا ہے،
وہ اپنا یعنی وہ رائل فیملی کا گھر ہے، شاہی گھرانے کا گھر ہے، اور مسیح کو ابن داؤد کہلانا تھا، جیسا کہ متی نے لکھا ہے کہ وہ داؤد کا، اور داؤد ابراہم کا بیٹا ہے، حالانکہ جو ہے وہ سینکڑوں سال کا، ہزاروں سال کا فرق ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کے لینیج کو، ان کی جینیالوجی کو، ان کے نسب نامے کو آپس میں کس طرح سے جوڑتا ہے کہ یہ کون کون ہے. تو اس وجہ سے وہ وہاں پر اسے ملاتا ہے کہ داؤد کا بیٹا جو ہے وہ مسیح ہے، کیونکہ اس کی نسل سے آ رہا ہے، اس کے خاندان سے آ رہا ہے. تو جب میکا نبی نے یہ لکھا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ افراتا، بیت لحم افراتا، تو وہاں سے ایک سردار نکلے گا. سردار کے لیے تو اردو میں لفظ لکھ دیا گیا، تو مطلب یہ تھا ایک حکمران آئے گا، اسرائیل قوم کی گلہ بانی بھی کرے گا وہ. تو اسپیشلی اسرائیل کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ایک بادشاہ پھر آنے والا ہے. اور کہاں سے آنے والا ہے؟ بیت لحم سے آنے والا ہے. تو بیت لحم سے ان کا پہلا اور سب سے اچھا بادشاہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ داؤد ہے. اس لیے انہیں پسند ہے کہ کوئی ایسا ہی بادشاہ دوبارہ آئے جو داؤد جیسا ہو. اور پھر یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ داؤد کے گھرانے سے آ جائے، داؤد کی نسل سے آ جائے. بالکل. تو بیٹا جب تک اپنے باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا، اس علاقے میں پیدا نہیں ہوگا جہاں باپ کا گھر ہے، تو اس کا بیٹا کیسے کہلائے گا؟ اس وجہ سے اس کا بیت لحم میں پیدا ہونا اشد ضروری ہے مسیح خداوند کا. اس لیے وہ داؤد کا بیٹا کہلاتا ہے کیونکہ داؤد کے گھر میں پیدا ہوا ہے. دوسری وجہ، اب داؤد بادشاہ کا جو ہے وہ ہم ماضی دیکھیں، بادشاہ بننے سے پہلے وہ کیا ہے؟ وہ چرواہا ہے، اور بہت جو ہے وہ زبردست چرواہا ہے. جی. کبھی شیر سے لڑتا ہے، کبھی ریچھ سے لڑتا ہے، اور اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہے، اپنے بروں کو بچاتا ہے. ایسا ہی لکھا ہے. درست. اور پھر اس کے بعد جب وہ سورما ثابت ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ سورما بنا ہوا تھا. تو جب وہ سورما ثابت ہوتا ہے تو ایک جو ہے وہ بڑے جائنٹ سے لڑتا ہے، ایک دیوزاد سے لڑتا ہے، جاتی جولیت سے، اور اسے مار گراتا ہے. شیر کو مارتا ہے، وہ ریچھ کو مارتا ہے، پھر جاتی جولیت کو مارتا ہے. تو وہ ایک چرواہا ہے. تو بڑے چرواہے کو، اچھے چرواہے کو، جو اس کا بیٹا ہے اس کو بھی تو چرواہا ہی ہونا چاہیے. صحیح. تو جو اچھا چرواہا ہے، جو بھیڑوں کا بڑا گلہ بان ہے، اس کو بھی اسی شہر میں پیدا ہونا چاہیے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ یسوع بیت لحم میں پیدا ہو. تو چرواہے کے گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر وہ بادشاہ ہے داؤد، اور سب سے عظیم بادشاہ مانا جاتا ہے اسرائیل کی تاریخ میں. اور صرف اسرائیل کی تاریخ میں ہی نہیں، دنیا کی تاریخ میں اس جیسا اچھا بادشاہ کوئی بھی نہیں مانا گیا. درست. تو اس لیے اس سے بھی اچھا بادشاہ اسی کی نسل سے آ رہا ہے جو داؤد کی اصل ہے. اور پھر لکھا ہے داؤد کی اصل اور نسل ہے. جی ہاں. یعنی یہاں پہ اس کی جو ہے وہ ایک ذات کا ایک اور پہلو اجاگر کیا گیا ہے کہ داؤد کی نسل تو بھلے وہ ہے، جسمانی اعتبار سے وہ داؤد کی نسل ہے، لیکن داؤد کی اصل کا مطلب کچھ اور ہے. وہ اس کی ڈیوینٹی ظاہر کی جا رہی، اس کی الوہیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ داؤد کا بانی بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. داؤد کو شروع کرنے والا بھی یہی ہے. اس لیے ایک دوسرے سے وہ پیوستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو داؤد کی نسل داؤد کے گھر سے آئے گی، داؤد کی اصل اور نسل وہ اسی گھر سے بیت لحم سے آئے گی. اس لیے مسیح خداوند داؤد جو ہے وہ داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایک اور پہلو دیکھتے ہیں اس کا، ایک چوتھا پہلو. وہ کیا ہے کہ چھڑانے والا، بچانے والا، اپنے خاندان کو بچانے والا، اپنے رشتہ داروں کو بچانے والا، کنز مین ریڈیمر، وہ بیت لحم سے نہ آئے تو پھر اچھا نہیں لگتا. صحیح. کیونکہ ماضی میں ایک ایسی ہستی ہو گزری ہے جس نے ایک عورت کو جو غیر قوم سے آئی تھی اس کو بچایا تھا، اس کو ریڈیم کیا تھا. یہ اسرائیل میں یہ ایک طریقہ کار تھا، شرعی قانون تھا کہ اگر کوئی عورت کسی خاندان میں وہ بیوہ ہو جاتی ہے، وہ جوان عورت ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے بھائیوں میں سے جو شوہر تھا اس کا، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اس سے بیاہ کرے اور اسے بچا لے.
اسے بیوگی کے آر سے بچا لے، شرمندگی سے بچا لے. تو اور کوئی بھی جو بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو بیوہ ہو یا کوئی اکیلا رہ جائے، یعنی ہر کوئی خاندان والا ہو. یہ خدا تعالیٰ کی مرضی اور خواہش تھی. اس وجہ سے بنی اسرائیل قوم کو یہاں پر لے کر آتا ہے اور انہیں یہ ابراہیم کے وسیلے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری نسل جو ہے اس سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہوگی اور آسمان کی ستاروں کے مانند ہوگی. تو اس کا سبب یہی تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہاں پر اکیلا نہ ہو، نہ کوئی بیوہ رہ جائے، نہ کوئی جو ہے وہ رنڈاپے کا شکار ہو. تو اس لیے کنواروں کو بھی یہی تھا کہ تم جو ہے ایک خاص عمر میں شادی کرو. وجہ کیا تھی؟ تاکہ نسل بڑھے، خدا ترس نسل پیدا ہو. سبب یہ تھا. اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھی جو کہ ایک عورت تھی جو غیر قوم سے آئی تھی، جو مواب سے آئی تھی اور اپنی ساس کے ساتھ نعومی کے ساتھ آئی تھی، روت. تو جب وہ آتی ہے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ اس کے دو رشتہ دار نعومی کے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو قریبی تھا وہ انکار کر دیتا ہے، وہ جوتی اپنی جو ہے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے اور بوئز نامی شخص کو دے دیتا ہے کہ تم یہ جوتی پہن لو، کیونکہ ان کی رسم یہی تھی. شریعت میں یہ حکم تھا کہ جوتی بدل دو، اپنا جوتا دوسرے کو دے دو. مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. آج بھی ہمارے ہاں اس کو جو ہے وہ عام مذاقیہ انداز میں جو ہے مزاح کے انداز میں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھو دوسروں کے جو ہے وہ جوتوں میں کھڑا ہے یا دوسرے کے جوتے پہن کے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، باپ کے جوتے ابھی سے پورے آنے لگ گئے. تو اس کا مطلب معمولی نہیں ہوتا، یعنی باپ کی جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ایشیائی کلچر جو ہے یہ بڑی گہری باتیں اپنے اندر رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا، وہ شریعت سے یہ بات چلی آ رہی تھی. وہی چیز دنیا میں دوسرے مذاہب میں دوسری ثقافتوں میں پھیلی ہے کہ جوتی بدل لی جاتی تھی کہ میری جگہ پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس شخص نے جو رشتہ دار تھا اس نے بوئز کو اپنی جوتی دے دی کہ تم میری جگہ کھڑے ہو جاؤ. اور ساری پنچایت کے سامنے کہہ لیجئے یا سارے جو ہے وہ جو وہاں پہ لوگ تھے بزرگ مجلس کے سامنے اس نے یہ کیا. تو پھر بوئز اس کو کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر لے آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے روت سے، اور وہ اس کی اولاد پیدا کرتی. تو وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بیت لحم کے. داؤد کا پردادا ہے بوئز، تو بیت لحم ان کا آبائی گاؤں ہے. ایک عورت کو بچانے والا، ایک عورت کو شرمندگی کے آر سے بچانے والا ریڈیمر، وہ اگر بیت لحم سے آتا ہے تو پوری کلیسیا، پوری قوم، پوری دنیا کے ہر شخص کو شرمندگی سے بچانے والا بیت لحم سے نہ آئے تو بڑی بری بات ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ کنز مین ریڈیمر اسی بیت لحم سے آتا ہے کیونکہ وہ بھی داؤد کے گھرانے سے ہی تھا. بوئز سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ عبید پیدا ہو رہا ہے. عبید سے یسی پیدا ہو رہا ہے جو داؤد بادشاہ کا باپ ہے، اور اس سے داؤد پیدا ہوتا ہے اور داؤد کی نسل سے مسیح آ جاتا ہے. اور یہ بیت لحم ان کا آبائی گاؤں ہے. جب یشوع کے زمانے میں جب علاقہ یا زمین تقسیم ہوئی تھی تو یہ علاقہ یہودا کے قبیلے میں سے خاص داؤد کے گھرانے کے حصے میں آیا تھا، بیت لحم. اس وجہ سے بادشاہ کا شہر کہلاتا تھا، یہ بزرگ بادشاہ کا شہر اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بزرگ بادشاہ کا شہر تھا. تو سب سے جو بزرگ ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند بزرگ ہے. تو خداوند جب ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا بیت لحم سے آنا ضرور ہے، یہ ضروری تھا. اب پانچویں وجہ یہ تھی کہ ہم جب پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو یعقوب نبی، جس کا نام اسرائیل بھی رکھا خدا نے، تو وہ جب واپسی کا سفر کرتا ہے، اپنے علاقے کی طرف واپس آ رہا ہے، تو وہ اسی علاقے کی طرف واپس آ رہا ہے. تو جب آتا ہے تو رستے میں اس کی بیوی جو ہے وہ راخل، جو دوسری بیوی تھی، لیا پہلے تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ راخل ہے. تو راخل کا جو ہے وہ دو ہی بیٹے تھے، پہلا یوسف اور دوسرا بنیامین. تو جب بنیامین کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کس علاقے میں ہوتی ہے؟ بیت لحم میں ہوتی ہے. اور وہاں پر کیا تھا؟ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، راخل کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ مرتے مرتے بیٹے کا نام رکھتی ہے
اور اس کا نام رکھتی ہے بن اونی، جس کے معنی تھے میرے دکھ کا بیٹا، اور پھر فوت ہو جاتی. جی. لیکن بعد میں جو اس کا شوہر ہسبینڈ ہے یعقوب ہے، وہ اس کا نام پھر بن یامین، میرے دائیں ہاتھ کا بیٹا، وہ یہ نام رکھتا ہے. لیکن اب یہ ممکن نہیں کہ بیت لحم میں کسی کی موت واقع ہو اور وہاں پہ جب بیٹا پیدا ہو بزرگ بادشاہ کے شہر میں، جہاں سے جو ہے وہ داؤد بادشاہ نے آنا ہے، جہاں سے کنز مین ریڈیمر نے آنا ہے، رشتہ داروں کو چھڑانے والے نے آنا ہے، جہاں سے پھر آخر کار مسیح خداوند نے آنا ہے، وہاں سے ایک بیٹا پیدا ہو اور اس کا نام یہ رکھ دیا جائے کہ میرے دکھ کا بیٹا. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا اس بات کو، اس بوجھ کو برداشت کرتا. صحیح. اس وجہ سے جب یہ پیدا ہوتا ہے، مسیح خداوند کی پیدائش یہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر خدا یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل میں میرا بیٹا ہے جو کہ دکھ اٹھانے والا ہے. وہ دکھ کا بیٹا ہے تاکہ دوسروں کے دکھوں کا مداوا بن سکے. بنیامین جو ہے وہ کوئی دکھ کا بیٹا نہیں ہے. اس کو تو میں نے پہلے سے برکت دے رکھی ہے کہ تیری اولاد سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہو. تو اس وجہ سے وہ دکھ کا بیٹا اسے مت کہو. تو اس لیے مسیح خداوند کا وہاں پیدا ہونا ضرور تھا. یہاں بیت لحم میں ہی یہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ خاص جو ہے نبیوں کی لڑی چلی آ رہی کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ تیری نسل یعنی اسحاق کی نسل سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ تمام اولاد کیا ہے، وہ نبیوں کی اولاد ہے. تو اس وجہ سے ان کی لڑی کے ساتھ ان کی نسل سے جو بھی کام ہو رہا ہے اس کا آگے مستقبل میں کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اس کا دار و مدار کیا ہے، وہ پروفیٹک ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نبوتی ہے. اس وجہ سے وہاں جب وہ بیت لحم افراطہ میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس کے اثر جو ہے مسیح خداوند کی ذات پر پڑ رہا تھا، کیونکہ بیت لحم اس کا جو ہے وہ چنیدہ شہر بن چکا ہے جب اس نے جو ہے وہ یہ پیدائش کا ذکر کیا گیا. اور اب کب سے کیا تھا؟ یعقوب کی موت کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مرنے سے پہلے پیدائش کی کتاب 49ویں باب میں وہ اپنے بیٹوں کو برکت دیتے ہیں، تو وہاں پر اس کے 49 کی 9 اور 10 آیت میں یہ فرماتے ہیں یہودا کے بارے میں. یہودا جو ہے کہ تو شیر ببر کا بچہ ہے، حکومت کا عصا تجھ سے کبھی جدا نہ ہوگا جب تک شلو نہ آئے. تو شلو کی آمد کا سلسلہ یہودا کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے سے مخصوص کر دیا گیا. خدا کے پروفیٹک کیلنڈر پر وہ مارک کر دی گئی جگہ. خدا کا ایک پروفیٹک کیلنڈر ہے، اس میں پہلے سے وہ جگہ مارک کر دی گئی یہودا کے لیے. اب یہودا نے بعد میں خروج میں جانا ہے، یہودا کے قبیلے نے، اور بعد میں اس نے کینان کی سرزمین میں پہنچنا ہے. وہاں یشوع کے وسیلے سے بیت لحم کا علاقہ یہودا میں سے خاص یسی کے خاندان کو ملنا ہے، داؤد کے خاندان کو ملنا ہے. اور اس کے بارے میں کہہ دیا گیا حکومت کا عصا تجھ سے جدا نہ ہوگا. حکومت کا عصا یعنی بادشاہت تجھ سے کبھی جدا نہ ہوگی جب تک شلو نہ آئے. اور حکومت کا عصا جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوتی ہے، رومیوں کا دور چل رہا تھا، یہودا کی حکومت نہیں تھی. اس وجہ سے وہاں مسیح خداوند کی پیدائش یہ خاص جو تھا وہ پیغام تھا. فرشتے نے جو پیغام چرواہوں کو دیا ہے وہ خاص پیغام تھا. وہ اس لیے کہ جو بات نبوت کی گئی تھی پیدائش 49 میں کہ وہ کیا ہے، وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے کہ مسیح خداوند پیدا ہو گیا ہے. مسیح خداوند یعنی شلو، جس کا ذکر یعقوب نبی نے اپنے بیٹے یہودا کے حق میں کہا تھا، کیونکہ یہودا سے حکومت کا عصا جدا ہو چکا ہے، اس کے پاس سے حکومت ختم ہو گئی. لیکن ایک خاص جو ہے وہ آئے گا، خاص بادشاہ آئے گا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بیت لحم افراطہ سے آئے گا، اور وہ اپنی امت پر کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، حکومت کرے گا، اور اس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی. لوکا میں یہی کہا گیا، اب اسے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں وہاں 32ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تو یہ الفاظ جو تھے یہ معمولی نہیں ہے. مقدسہ مریم جو ہے وہ کوئی عام سی عورت نہیں ہے،
ہمارا جو ذہن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہر عورت کو یا جو ہماری جو مینٹلٹی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بس جو ہے ہمارے ہاں کی عورتوں کی نظر سے ہم جو ہے وہ اسرائیلی عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں. خاص طور پہ جب یہ انجیل کے پیغام کے تعلق سے جو کرسمس سٹوری کی جب بات کی جائے تو اس کو عام نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. مقدسہ مریم وہ کوئی عام عورت نہیں، اسے نبوتوں کا اچھی طرح سے پتہ ہے جو مسیح کے بارے میں ہے. اور اگر سمجھیں، فرض کر لیتے ہیں کہ اسے کم علم ہے، تھوڑا پتہ ہے، تو جب یہ پیغام اسے مل گیا ہے تو اس کے بعد کیا اس نے چھان بین نہیں کی؟ اسے اچھی طرح سے بتا دیا گیا کہ وہ داؤد کے گھرانے سے آ رہا ہے اور جو ہے وہ باپ داؤد کا تخت اسے ملے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر حکومت کرے گا. پوری قوم کی بات کی جا رہی، 12 قبائل کی بات کی جا رہی، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کی حکومت کا آخر ہی نہیں ہوگا. کیسا بادشاہ ہے! اس وجہ سے وہ اچھی طرح سے اس چیز پر غور کرتی رہتی. لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو دل میں رکھتی تھی اور ان پر غور کرتی تھی. درست. صرف دل میں ہی نہیں رکھتی تھی، یا یوسف سے چھپا کے بھی نہیں رکھتی تھی، وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے. اور ہم مزید اس پہ ایک اور پیغام پہ بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے کس سے ڈسکس کرتی تھی. یہ ایک بڑی جو ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے جو شاید لوگوں کو علم بھی نہ ہو. تو یہ تب جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ضروری تھی کہ مسیح خداوند کی پیدائش بیت لحم میں اس وجہ سے ہو. اب مقدسہ مریم کو فکر لاحق ہے کہ وہ ناصرت میں رہتے ہیں، تو بیت لحم کیسے جائے تاکہ مسیح وہاں پیدا ہو، کیونکہ داؤد کا شہر تو وہ ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، تو خدا نے جو ہے وہ یقیناً اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ رومی قیصر جو ہے وہ مردم شماری کا حکم دے دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے آبائی گاؤں جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کر اپنے گھرانے اور اپنا نام لکھوائے. تو مریم پرسکون ہو جاتی، یوسف بھی پرسکون ہو گیا کیونکہ بیت لحم آنا ہے انہیں. تو وہ اس کنڈیشن میں بھی 70 مائل سے 90 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ وہ اس کنڈیشن میں طے کرتی ہے. اب یہ بھی جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ نظریہ درست ہونے والا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ واز کمپلیٹلی نارمل ڈیلیوری اور سسٹم. اٹ واز ناٹ، اٹ واز میراکولس. وہ جو ہے معجزانہ پیدائش ہو رہی ہے. اس وجہ سے وہ تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا ہے، یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ فرق. تو وہ اس حالت میں بھی اس غم کو، اس بوجھ کو، تکلیف کو آسانی سے برداشت کرتی ہے کیونکہ خدا کا فضل اس پر ہے. اور وہ ٹریول کرتی ہے، پیدل بھی اور گدھے پر بھی، یہی چیز اسے میسر ہے. تو وہ 70 میل کا فاصلہ جب طے کرتی ہے تو اسے پتا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے، تو اسے جلدی ہے کہ بیت لحم جلدی پہنچ جائے. تو وہ اس لیے جلدی پہنچنا چاہ رہی کیونکہ خدا نے اس سے بھی کہا ہے کہ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. تو داؤد کا تخت اسی وقت ملے گا جب وہ داؤد کے گھر میں پیدا ہوگا. اس لیے وہ جلدی جلدی بیت لحم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سرائے میں جگہ نہ تھی تو شاید وہ تھوڑا اور سٹے کرتے تو سرائے میں جگہ اور ڈھونڈ سکتے تھے، شاید کچھ گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا، لیکن ٹائم بھی اس کا آ چکا تھا، اس لیے وہ ویٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور خاص ایریا میں جو ہے وہ چلے جاتے. استبل جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، استبل میں جو ہے وہ چرنی میں، تو وہ جنرل چرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اسپیشل جو ہے وہ بھیڑوں کے لیے اور چرواہوں کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ چرواہوں کے لیے وہ جگہ مخصوص تھی جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. اسے پتا ہے کہ داؤد بادشاہ جو ہے وہ چرواہا تھا، تو وہ اسی طرح کی کسی چرنی میں جو ہے وہ اپنے بروں کو رکھتا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، اس وجہ سے خدا کا برہ وہ بھی ایسی ہی چرنی میں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے اس نے کپڑے میں لپیٹا اور اسے چرنی میں رکھا. یہ سبب تھا مسیح خداوند کا وہاں پر پیدا ہونا. تو بہت سی چیزیں ہیں، نبوت کی وقوع پذیری تھی، پھر ایک چھڑانے والے کا وہاں سے پیدا ہونا ضرور تھا. داؤد بادشاہ کی وجہ سے، بادشاہ کا جو اصل بیٹا ہے اس کا پیدا ہونا بیت لحم سے ضروری تھا. اور چرواہا تھا داؤد، تو داؤد بادشاہ چرواہا ہونے کے ناطے ایک بڑا چرواہا پیدا کر رہا ہے، وہ مسیح خداوند ہے جو بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے. صرف بڑا چرواہا ہی نہیں بلکہ اچھا چرواہا،
ساری دنیا کے لیے وہ سب سے اچھا چرواہا وہی ہے، تو بیت لحم سے پیدا ہونا ضرور تھا۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ بیت لحم میں اس کے لیے خدا کا ایک اور انتظام ہے، اور وہ کیا ہے؟ رومی مردم شماری، اس کا ہونا وہاں پر ضروری ہے۔ پھر بیت لحم افراطہ میں بنعونی یعنی دکھ کے بیٹے کے پیدا ہونے کی وجہ سے اصل دکھ کا بیٹا جو تھا تو وہ وہاں پر پیدا ہونا ضروری ہے، جو سب کے دکھ اٹھائے گا۔ بنیامین سب کے دکھ نہیں اٹھا سکتا، اس وجہ سے جو اصل ہستی ہے اس دکھ کے بیٹے کا وہاں پیدا ہونا ضروری ہے، اور شلو کا وہاں پیدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ داؤد کے گھرانے سے یا یہودا کے قبیلے سے بادشاہ کا آنا ضروری ہے، اس لیے وہ بیت لحم میں پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان ناموں کو جوڑیں، بیت لحم اس کے معنی ہے روٹی کا گھر، تو روٹی کے گھر میں ہی زندگی کی روٹی پیدا ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ پر کسی اور شہر میں روٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ روٹی کے گھر سے زندگی کی روٹی کے آنا ضروری ہے، اور یوحنا 6:35 میں یسوع نے یہی فرمایا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ وہ روٹی کے گھر سے آیا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور گواہ ہے۔ ہم AD اور BC اسی وجہ سے تو کہتے ہیں، اس کی ذات اقدس جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ تاریخ دو لخت ہو جائے، تاریخ دو حصے ہو جائے، اور کوئی اسے جوڑ نہیں سکتا۔ اب ہم کچھ بھی کر لیں ہم اسے جوڑ ہی نہیں سکتے۔ ہر روز پوری دنیا میں کوئی اسے مانے یا نہ مانے، بیت لحم میں پیدا ہونے والا وہ ایک بچہ، وہ پوری تاریخ پر کیا ہے؟ اپنی مہر ثبت کر چکا ہے، کہ ہم اسے لکھتے ہیں خطوط میں، ای میلز میں، اپنے لیٹرز میں، اپنے کمپیوٹرز میں، اپنے فونز میں، ڈیٹ آٹومیٹک چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ AD اور BC ظاہر کرتی ہے، بیفور کرائسٹ اینڈ آفٹر ہز ڈومینین۔ اب اس کا ڈومینین ہے، اس کو کیسے ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ابھی تو وہ روحانی طور پر نظر نہ آنے والی بادشاہی کر رہا ہے، لیکن یقیناً بہت جلد وہ آنے والا ہے، اور ابد تک پھر واقعی فزیکلی جسمانی صورت میں وہ دنیا پر بادشاہی کرے گا۔ تو ہمیں اس کو آج قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا۔ تھینک یو۔ ایک سوال تھا کہ بیت لحم میں یسوع مسیح کیوں پیدا ہوئے، اور آپ نے اس کے اتنے سارے کنیکشنز بنائے، کیونکہ لازم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو بہت ساری پیشنگوئیوں کے مطابق ہوئی، تو وہ سارے تقاضے پورے کیے جاتے اور ساری نبوتیں پوری ہو جاتی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور ہمارے جو سامعین ہیں اور سب لوگ دیکھنے والے ہیں، انہوں نے بہت اچھے سے اس میسج کو لیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔